اور وہ بہت ساری چیزیں حلال بتا رہے ہیں. عورت سے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں. الحلال والحلال فی الاسلام، یوسف القرضاوی. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکوٰۃ کے بارے میں، آج تک ایسی کتاب نہیں ہے. لیکن اسی آدمی نے کیا کہا، اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے. آپ سوچئے، علماء نے کہا، شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا. سوچئے، بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. علماء نے قرضاوی کے بارے میں، یوسف القرضاوی، آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو. گمراہ ہے کئی مسائل کے اندر گمراہ ہے. حلال و حرام کی کتاب دیکھیے آپ، کتنے مسائل. میوزک کو حلال کہا، میں اچھے گانے سنتا ہوں، فلانی گانے وانی ہے اس کے گانے سنتا ہوں. رحم فرمائے، میوزک حلال، گانے حلال. یوسف القرضاوی. اب کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، کو پاؤں کے نیچے زمین نکل رہی ہوگی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں. اسماعیل منک مثال کے طور پر، انگلش میں اور تزکیہ دل نرم ہوتا فلاں چیز، لیکن آپ دیکھیں منہج کیا ہے. دیکھیں وہ بھی تو قرآن حدیث بولتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کہہ دے کہ فلاں منہج والے صحیح نہیں ہیں، دیوبندیوں کے بارے میں بول دے، بریلویوں کے بارے میں بول دے، نہیں بولے گا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے منہج کو چھپائے رکھتا ہے. وہ بولے نہ صحیح، وہ بولے یہ منہج صحیح ہے، نہیں بولتا ہے آدمی. پھر نعمان علی خان مثال کے طور پر، نعمان علی خان بولتے اپنی تفسیر کدھر ہے پھر انگلش میں، تو اگر تجھ کو اگر نہیں ملی تو کسی کی بھی لے گا. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ اگر تجھ کو انگلش میں سلفی عالم کی تفسیر اگر نہ ملے تو ایک گمراہ انسان کی تفسیر سنے گا، وہ تیرے عقیدے کو بگاڑے گا، تیرے منہج کو بگاڑے گا، تیرے دین کی بنیادوں کو خراب کر دے گا. لیکن آج آپ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں، ہم دیکھتے کیسی تفسیر کرتا ہو، ہم صحیح لیتے، غلط چھوڑتے. ایسا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اگر تیرے پاس اتنی صلاحیت ہوتی کہ تو صحیح کو لے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا تو تجھ کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرے کا درس سن کے دین سیکھ رہا ہے، تیرے پاس اتنا دین ہے کہ تو اس کو چیک کر سکتا ہے، پھر اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو؟ لہٰذا بہت سارے لوگ، آپ دیکھیں نعمان علی خان نے کیا کہا، یہود و نصارہ کو مشرک کافر نہیں بول سکتے، ان کو مشرک نہیں بول سکتے، ان کو غافل بول سکتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. سوچئے آپ کہاں سے لائے یہ نیا فلسفہ؟ علماء نے کہا جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہے. لجنہ نے فتویٰ دیا ہے اس بارے میں. کئی فلسفے اپنی طرف سے پیش کرنا، اور پھر لوگ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ جو بولتا ہے وہ ابن تیمیہ ہوتا ہے. وہ جو بول دیتا ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آدمی گمراہ قرار پاتا ہے. اور جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں یہ جلتے ہیں ان کے اوپر ہے. یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو صحیح منہج کے نہیں ہیں، جو صحیح منہج پر نہیں ہیں. عقیدے کا مذاق اڑانا یہ سلفی کرے گا؟ عقیدے کا مذاق اڑانا کون کرے گا بتائیے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. دیکھیے جو منہجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں وہ 3 چیزوں کو پکڑ کے چلتے ہیں. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں چیک کرنے کا. اور وہ بنیاد کو چھوڑتے ہیں. وہ عقیدے پہ نہیں پڑھائیں گے. جتنے بھی لوگ ایسے دیکھیے عقیدے پہ ان کے دروس دیکھیے، ڈھونڈیے، توحید کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر نہیں. عقیدہ اور منہج ان کی تعلیمات میں اس پر کچھ نہیں ہوگا. وہ فقہ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے، اور کسی ایک مکتب فکر کو نہیں، حنفی شافعی حنبلی مالکی نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر فقہ نہیں ملے گا. آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بالعکس آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کی تفسیر. 3 چیزیں آپ کو ملیں گی: قرآن کی تفسیر لیکن عقیدہ نہیں، سیرت لیکن فقہ نہیں، اور عربی زبان. یہ 3 پکڑ کے چلتے ہیں وہ جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں پکڑ کے چلتے ہیں، صرف تفسیر اور
سیرت اور عربی زبان. کیوں؟ ان تینوں سے مچھلیاں جال میں آسانی سے آتی ہیں. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شاید نہیں بتائی ہو کسی نے. اس سے عربی زبان سیکھنے کا چابی مل جائے گی، چیمپئن بن جائے گا تو، اور عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھ کو. عربی سیکھ، 20 دن میں پورا قرآن آ جائے گا تیرے کو. 20 دن میں؟ پاگل اتنے مدرسے میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں آتا، 8 سال پڑھ کے نہیں آتا. 20 دن میں 50% قرآن. پھر مدرسے بند کر دو، وہاں بھی یہ نسخہ لگا دو. 20 دن میں 50%، 40 دن میں 100%. ایک چلا لگا دو، ختم. اور 15,000 اس کی فیس ہے. اچھی بات ہے. ایسے جتنے سیکھنے والے ہیں یہ قوم کے لیے سردرد بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر بنتے لیکن علماء کے انڈر میں نہیں رہتے. اب اور زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے دن سے بھرا جاتا ہے اب اتنا پڑھ لیا نا تیرے کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دواخانے کی، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو عربی زبان، قرآن کی تفسیر. لیکن قرآن کی تفسیر میں منہج صحیح نہیں ہوگا. فلسفیانہ تفسیریں جس میں سلف کو وہ پہلے دن سے بتائے گا اس کا قول اس کا قول یہ کیا ہے. قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا دیکھو، قرآن میں ایک بات ادھر ہے تو دوسری جگہ قرآن میں ادھر ہے. تو قرآن کے لیے قتادہ کیا بول رہے ہیں اور مجاہد کیا بول رہے ہیں، سالم کیا بول رہے ہیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا کیا بولنا ہے اور فلانے کا کیا بولنا ہے. یہ اتنے سارے اقوال کیوں بھائی؟ یہ سارے اقوال چھوڑ دو، خالی قرآن پڑھو بلسان عربی مبین. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ایک دم کھلی عربی زبان میں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ نہیں بتائے گا نصیحت کے لیے آسان ہے، لیکن عقیدے کی آیتیں، مسئلے مسائل اور مثالیں تھوڑا مشکل ہے. نہیں، اس کو بولو سناؤ، سمجھاؤ تفسیر. اللہ نور السماوات والارض پورا سمجھا کے بتاؤ کیا سمجھا تم کو. قرآن میں اللہ نے بتلایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے. یہ کبھی زندگی میں پڑھیں قرآن میں آیت؟ نہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ان آیتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. معلومہ ایسی بھی آیتیں قرآن میں کچھ ہیں جو علم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، لیکن نصیحت والی باتیں، جنت کی بات، جہنم کی بات، ڈانٹ اور ترغیب، یہ آسان ہے. کیونکہ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. جو نصیحت کی باتوں والی آیتیں ہیں وہ آسان ہیں، لیکن جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر، جو اس کے اندر مثالیں ہیں، جو عقائد کی آیات ہیں، بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے. نہیں تو پھر تو کیوں تفسیر کر رہا ہوں؟ قرآن کی کاپی دے دے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں آسان ہے وہ بھی تفسیر کر رہے ہیں، تو تفسیر کیوں کر رہا؟ سمجھانے کی ضرورت جب نہیں ہے تو سمجھا رہا کیوں؟ سمجھا رہا ہے نا، تو سمجھا رہا ہے کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے اس کو. تو تیرا سمجھانا ہم دیکھیں سلف کا، تیرا سمجھانا دیکھیں سلف کا دیکھیں، یاد رکھیں اس کو. تو بہت سارے لوگ ہیں جو تفسیر، سیرت اور عربی زبان، جتنے بھی منحرفین ہیں ان 3 میدان کو پکڑ کے چلیں گے، لیکن وہ چھوڑ دیں گے 2 بہت اہم میدان جو اصل ضرورت ہے. آپ زندگی بھر قرآن کی تفسیر نہیں سمجھے جہنم میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ آپ کے ابا جہنم میں جانے والے ہیں؟ پڑھے انہوں نے تفسیر قرآن کی؟ آپ نے پڑھے اب تک؟ ایسے ہی مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں. قرآن کی تفسیر اگر آدمی نے شروع سے اینڈ تک نہیں پڑھا جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو عقیدہ اہم ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اس کو آج سمجھ لیں اچھی طرح سے، تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن سمجھے اس کو. اپنے لوگوں کی تفسیر نہیں ہے، اپنے لوگوں کا سیرت پہ نہیں ہے، اپنے لوگ عربی زبان نہیں سکھا رہے. یہ سب سیکنڈری ہیں، یاد رکھیے، یہ پرائمری نہیں. ایک آدمی کے لیے تفسیر کا علم سیکھنا پرائمری نہیں ہے، سیکنڈری ہے. اور اس کے لیے سیرت سیکھنا بنیادی چیز نہیں ہے. بغیر سیرت کا علم جانے مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا.
بغیر عربی زبان کے مر گیا، سارے بغیر عربی والے سب جہنم میں جانے والے نہیں، وہ دین کا ہائر ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیں اس کو. تفسیر ضروری ہے، عربی زبان ایک دم ضروری ہے، سیرت کا علم ضروری ہے، قرآن کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے تفسیر کے اصول، تفسیر ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے اس کو سیکھنے کے لیے، اعلیٰ علم دین کا حاصل کرنے کے لیے وہ ضروری ہے. عربی زبان پورے دین کی بنیادی ماخذ سے اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن عام آدمی کے لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے. عقیدہ اگر اس نے نہیں سیکھا تو ایسا آدمی گمراہ ہے. روزمرہ کے احکام، عبادات کیسے کی جائیں، نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، نکاح کس چیز سے ختم ہو جاتا ہے، کیا چیز نکاح کے لیے ضروری، تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام، کھانے پینے میں، لباس میں، یہ فقہ ہے، یہ لازم ہے، یہ ڈیلی چیز میں، ڈیلی زندگی میں کام آتا ہے. اہل حدیث علماء ان چیزوں پر اپنی محنت کو مرکوز کرتے ہیں. لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں، لوگوں کا منہج صحیح ہو جائے، لوگوں کے احکام صحیح ہو جائے، جو کہ عام انسانوں کے لیے بیسک ہے. تفسیر تھوڑا سیکنڈ لیول پہ جائے گا تو تفسیر ہے، سیرت سیکنڈ لیول پہ جائے گا، یہ چیزیں حاصل کر لیا اس کے بعد اس کی ضرورت ہے. عربی زبان جو اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے دینیات میں اس کے لیے ضروری ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں. لیکن عقیدہ اور فقہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. تو یاد رکھیں آپ بدگمان نہ ہو اہل حدیث علماء سے، سلفی علماء سے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ میدان، اس لیے آپ دیکھیے جتنے لوگ تفسیر یہ وہ کرتے ہیں، جب جنازے کے مسائل آتے ہیں تو کدھر کیا بولتے ہیں؟ عالم سے پوچھ لو. سیاست کی باتیں کرنے والے، خلافت قائم ہونا چاہیے، دنیا میں جہاد کے حالات ہو رہے ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں. اب بیوی کو حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے تو کیا کرتے پھر؟ شیخ ایسا ایسا ہے، حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے، کیا کرنا؟ اب عالم کی ضرورت پیش آتی ہے. گھر میں فلاں کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کیسا لٹانا، تو اس کو کیسا لٹانا معلوم نہیں ہے، تو حکومت کیس میں پڑا ہوا تھا. اب ضرورت پڑی عالم کی. روزہ ٹوٹا، بیوی سے رات میں سو گیا تھا، احتلام ہو گیا، اب نیند کھولی تو سحری کا وقت ختم ہے، اب روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، کروں کیا؟ اب سلفی عالم بتاتا ہے ایسا ایسا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تو یہ سیکھا نہیں، اور تو انگلینڈ اور آسٹریلیا اور کائے کا سیکھا تو. اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، واقعی جب زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں، تجارت کے مسائل پیش آتے ہیں، ان کو سلفی علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میدان ہے جس کو پکڑ کے وہ چلتے ہیں، عقیدہ اور فقہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے اردو کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ کس کی ہے جو پوری دنیا میں آ جاتی ہے؟ سلفی ہے. احسن البیان کس کا ہے؟ جو سعودی عرب سے حاجیوں کو دیا جاتا ہے کس کا ہے؟ یہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر کس کی ہے؟ تب ابن کثیر کون ہے؟ سلفی ہیں. ابن کثیر سلفی ہیں. ابن جریر الطبری جو اصل ہے تفسیر ابن کثیر کی، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ خود اہل حدیث ہے. حدیث کی کتاب سب سے معتبر جس کے بغیر ایک آدمی دستار بندی نہیں ہوتی مدرسوں میں، امام البخاری. کون ہے؟ اہل حدیث ہے، سلفی ہے. آپ بتائیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. منہج کے بارے میں ابن تیمیہ کون ہے؟ سلفی ہیں. انہوں نے خود سلفی، وقت نہیں ورنہ ان کے اقوال بتاتا پورا میں. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ لوگوں کا عقیدہ، ان کا منہج اور فقہی مسائل یہ زندگی کی اصل بنیاد ہے جن کو ان کو ضرورت ڈیلی پڑتی ہے. سلفی علماء اس میں سستی نہیں کرتے ہیں. لے کے بیٹھ گئے تفسیر اور عقیدہ نہیں سکھا رہا لوگوں کو، مر جائیں گے بغیر توحید کے، کیسا جائیں گے دنیا سے؟ علم تری کیفہ کی تفسیر میں نے سیکھا لیکن عقیدہ مجھ کو توحید معلوم نہیں، بتائیے کیا فائدہ؟ اس کے ذریعے سے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ کو تفسیر ان کی اچھی لگتی ہے اس لیے میں سنتا ہوں. اسرار احمد کی تفسیر اچھی لگتی ہے، نعمان علی خان کی تفسیر اچھی لگتی ہے.
آپ ان کا عقیدہ اور منہج بھی تو دیکھیے بھائی، منہج ان کا دیکھیے، پورا سیاسی منہج ہے، بیعت لیتے ہیں حکومت کو ہلانے کے لیے، حکومت کا پلنگ ہلانے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی، پورے لوگوں کو کام پہ لگا دیا گورنمنٹ کے خلاف۔ گورنمنٹ اچھی بری ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نوجوان ہمارا پورا اس میں لگ جاتا ہے، حکومتوں کے خلاف پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے، اور گھر میں سدھار اس کے نہیں ہوتا ہے، پورے عالم کو بدلنے کا اس کا فکر ہے، لیکن اپنی ذات کو اور اپنے گھر اور اپنی بستی کو بدلنے کی فکر اس میں نہیں ہے۔ تو یہ عربی زبان سیکھنے کا شوق اس کو ہے، توحید ابھی تک معلوم نہیں ہے اس کو، پیشاب پاخانے کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہے، وہی سمجھتا ہے عربی مجھ کو آ گئی سب آ جائے گا، نہیں ہوتا ہے، سب پڑھنا پڑتا اس کے لیے بہت۔ لیکن اس کو لوگوں نے یہ بھرم دے دیا ہے عربی آ گئی نا ختم، ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھ لیا نا، قرآن کا چیمپئن بن جائے گا، تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، پھر یہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ پھر یاد رکھیں اس کو، دیکھیے تفسیر کا علم ضروری ہے، سیرت کا علم ضروری ہے، عربی زبان ضروری ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مدار بھی تو ہوتا ہے، لیولز ہوتے ہیں، آپ کس لیول کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ایسے لوگ جو صرف تفسیر پڑھائیں، عقیدہ، نعمان علی خان کا توحید پہ کوئی بیان لا کے بتاؤ، انور اولقی کا لا کے بتاؤ، جو ہوگا توحید کا اس میں بھی گورنمنٹ کے خلاف بیان ہوں گے، انور اولقی سیرت، اسرار احمد نعمان علی خان تفسیر، اور کتنے نام گناؤں میں آپ کو ایسے ملیں گے، انور اولقی سیرت پہ آپ کو ملے گا، سیرت پورا سیاست سیاست سیاست، بعد میں دیکھیے علماء نے کہا گمراہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں جن کا منہج صحیح نہیں ہے، آپ کو چاہے کتنا اچھا لگے، آپ کو چاہے آپ بغیر تفسیر پڑھے مر گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، اس تفسیر سے اگر غلط ڈیٹا بیٹھ گیا دماغ میں اور آپ اس کے پیچھے چلے گئے، منہج آپ کا بگڑ گیا، اچھی بات نہیں، آپ کے لیے نقصان و خسارے کی چیز ہے۔ اور تفسیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بہت ساری تفسیریں ہیں علماء کی، آپ ڈھونڈتے نہیں صحیح ڈھنگ سے، شیخ منیر قمر کی تفسیر ہے، شیخ ظفر الحسن کی تفسیر ہے، شیخ مثال کے طور پر آپ دیکھیں شیخ عبدالعظیم ہیں، ان کی تفسیر کے الگ الگ تفسیر ہے، آپ لیجئے اس کو۔ اب آپ شروع سے اینڈ تک تفسیر چاہیں گے، ایک آدمی باقی کچھ نہ پڑھائے خالی تفسیر پڑھائے تو کر سکتا ہے، اس کو عقیدہ بھی پڑھانا ہے، اہل حدیث عالم کو کیا کرنا ہے، عقیدہ بھی پڑھانا ہے، فقہ بھی پڑھانا ہے، منہج بھی پڑھانا ہے، یہ بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا، تو تفسیر پوری نہیں ہو پائے گی، اس کو ٹائم زندگی لگے گی۔ لیکن جن لوگوں کو کچھ پڑھانا نہیں ہے، عقیدہ کوئی ضرورت نہیں، فقہ کوئی ضرورت نہیں، صبح سے شام تک تفسیر پڑھاتے بیٹھا ہے، اس کے اندر بھی واقعی وہ جو پڑھانا ہے وہ نہیں پڑھا رہا۔ میں نے نعمان علی خان کی تفسیر سنی، دیکھنے کے لیے یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، پاگل بن رہے ہیں، کیا ہے، میں کہا کون سی صورت سے سمجھ میں آئے گا واقعی آدمی صحیح کہ نہیں، لوگ قل هو اللہ احد تو بچے کو یاد ہے، ذرا اس کو دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ سلفی تفسیر کس کو بولتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ کے بارے میں ایک نمائندہ صورت ہے، کتنا بولنا چاہیے اس کے اندر، اللہ کے بارے میں کتنی بڑائی اللہ کی اس میں ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، آپ جا کے سنو مت، ابھی دیکھنے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں اس میں، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں۔ سلفی تفسیر آپ دیکھیے اس میں کیا ہوگا، آیت سے آیت کی تفسیر، احادیث اس کے ضمن میں، پھر اس میں شرک کہاں پہ آیا، کون سے لوگ کہاں شرک میں گئے، نہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ قبر پر سب کو فین بنانے کے چکر میں آدمی کلیئر تنقید کبھی نہیں کرے گا۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ دیوبندی بھی فین بن جائے، بریلوی بھی فین بن جائے، منکرین حدیث بھی فین بن جائے، اخوانی بھی فین بن جائے، وہ کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرے گا، وہ گول گول باتیں کرے گا، وہ گول گول باتیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر طبقے میں سے مجھ کو لوگ ملیں، ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرے گا، جو صحیح منہج پر ہوگا وہ تنقید کرے گا۔ کیوں؟ اس کو فیورٹ نہیں بننا ہے، اس کو فیورٹ نہیں بننا ہے لوگوں کا، اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ وہ سنگر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ سنگر کیا کرتا؟ پبلک جو گانا بولی وہ گاتا ہے، وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے، وہ لوگوں کی چاہت دیکھتا ہے، ایک گانا 2 بار بھی گانے لگا تو پھر گاتا وہی ہے۔ وہ لوگوں کی جس پہ پیسہ زیادہ ملے گا، جس پہ شہرت زیادہ ملے گی، جس پہ فیم ملے گا، لوگوں کے دل لبھانے والی چیز زیادہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا؟ پلٹو سوئچو چلا رہا تھا اور پھر بولتا ہے یہ لو گولی، وہ کڑوی ہے کھاؤ، اور ڈانٹتا بھی، تم کو منع کیا تھا نا یہ مت کھاؤ، شکر مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، کیسا ہوگا ایسا؟
پیٹ خراب ہو رہا ہے, دانت خراب ہو رہی, یہ بڑھ رہا, تمہارا شوگر بڑھ رہا, ڈانٹتا اس کو, مطلب پیسے بھی دینا, ان کو ان کی باتیں بھی سننا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ سنگر نہیں ہے کہ آپ بولے بتاؤ کون سی دوا دوں. اب ڈاکٹر ایسا کرے, کون سی دوا اچھی لگتی, بولے میٹھی میٹھی بہت اچھی لگتی. انجیکشن اچھا لگتا کیا, نہیں اچھا لگتا بالکل. آپریشن نہیں, ایک کام کرو ٹھیک ہے مرے تو چلے گا, یہ دوا زندگی بھر کھاتے رہو. اس کی پسند کی دوا دے گا. ڈاکٹر کا کام یہ ہے پیشنٹ کو پسند آئے یا نہ آئے اس کا علاج کرے. تو یاد رکھیے سلفی علماء سنگر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر ہے. اسی لیے بہت بولتے یہ بہت کڑوا بولتے ہیں, وہ تنقید کرتے, یہ سب اس کا غلط اس کا غلط بتاتے. آپ کو اگر ایسا نہیں بتائیں گے تو آپ کو صحیح غلط کیسے معلوم پڑے گا. جیسے آپ یہاں جا رہے, کوئی آدمی آپ کو بولے یہاں جانا چاہتے کہ آپ خوش ہیں نا, آپ جاؤ, ایسا کرنا آپ کو. بولے اللہ کے بندے رک رک, آپ کے پیچھے بھگاتے آئے ہو سائیکل, بولا رک کہاں جا رہے چاچا, یہاں جا رہا ہوں, یہ غلط رستہ ہے, یہاں چوری ہوتی ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, یہاں گنڈے لوگ ہیں, یہاں بدتمیز لوگ ہیں, شرارتی لڑکے لوگ ہیں, یہاں سے مت جاؤ, یہاں جاؤ. ارے نہیں میرے کو یہاں سے جانا, مت جاؤ, اللہ کے لیے سنو میری بات. آپ سمجھ ہے کہ نہیں آپ کو, یہاں سے جاؤ, آپ میں چھوڑتا آپ کو. سلفی علماء ایسے ہیں کہ آپ کو بتا رہے یہاں مت جاؤ, یہاں جاؤ. اب آپ کیا سوچ رہے, تیرا کچھ تو دکان دکھتی ہے یہاں پہ پیٹرول کی, کر کے تو بول رہا ہے اسے, تو جلتا ہے ان لوگوں سے. کیوں جلے بھائی؟ ایک آدمی جب لوگوں سے روک رہا ہے وہ بھلا چاہتا ہے آپ کا. لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو آپ کا دل جیتتے ہیں اور آپ کا دین برباد کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے دین کا علم سیکھیں جو آپ کو پختہ عقیدہ بتائیں. اس لیے دیکھیے جو آدمی حد دل عزیز ہوگا, الرحمن علی العرش استویٰ پہ آ کے گزر جائے گا, بتائے گا نہیں. شرک کی آیتوں پر آئے گا, گزر جائے گا. کیوں؟ اور جو شرک کرنے والے میرے فیورٹ ختم ہو جائیں گے, میرے فین بند پڑ جائیں گے. سیاست کی آیتیں آئیں گی, وہاں پر نہیں بتائے گا گمراہ سیاست کون سی ہے, چپ چاپ نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہاں پر تنقید کی تو لوگوں کے دل سے میرا ایک یہاں سے ایک طبقہ نکل جائے گا, یہ نکل جائے گا, وہ نکل جائے گا, میں اکیلا بچ جاؤں گا اور 4-5 آدمی بچ جائیں گے. لوگ بڑھانے کے چکر میں آدمی حق بات نہیں بولتا ہے. یاد رکھیے اہل حدیث سلفی علماء اسی لیے برے ہیں. اس پہ تنقید, یہ تنقید, وہ تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے. غلط ہوگا نہیں بولیں گے. امت کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرنا, نہیں عن منکر, ذمہ داری بتانا پڑے گا. حق بات کڑوی ہوتی ہے, وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا, حق بات بول چاہے وہ کڑوا کیوں نہ ہو, بولنا پڑے گا. آپ کو میٹھی میٹھی میٹھے میٹھے بھائیو آپ کو کر کے میٹھا میٹھا آپ کو بتائیں, نہیں, حق بات بولنی پڑے گی. لہٰذا اس کو یاد رکھیے کہ آپ انتخاب صحیح کریں زندگی میں. بعض علماء بولے بہت ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے, ٹھنڈا بولتے لیکن آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا رہے ہیں. بہت جو ہے ایک دم بولنے والا فلاشی اچھے بڑے اسٹیج کے اوپر ہے, کوئی آدمی بول رہا ہے اور ایک دم انگلش میں بول رہا ہے فلاں آدمی, اور تفسیر کر رہا ہے پورے قرآن کی. آپ دھوکے میں مت آئیے. یاسر القاضی ہے, دیکھیے ایک پاؤں پھسلتا اور بہت برا پھسلتا. یاسر قاضی نے کیا کہا, ہم ایوولوشن کو مانتے ہیں, ڈاروین کا نظریہ, انسان شروع سے ہوتے 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 ہے چوہے گدھے گھوڑے بنتے بنتے کیا بنا, جو بھی ہے وہ جو ہے بندر سے انسان بنا. بولتا بندر تک ہم مانیں گے, بندر سے انسان بنا, ہم انسان کے بارے میں نہیں مانتے, باقی ایوولوشن کو ہم مانتے ہیں. لیجئے دروازہ کھول دیا کہ نہیں کھول دیا ایوولوشن کے لیے, آپ مانیں گے؟ ایسے کچھ نہ کچھ نیا عقیدہ اور نئے افکار ایسا آدمی پیش کر دیتا ہے جس سے پورا معاملہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. کئی لوگ ہیں آپ دیکھیے. لہٰذا ہمیشہ ایسے علماء کے ماتحت رہیں. بڑے بڑے علماء اس دنیا میں ہیں, معتبر علماء سے اپنا دین حاصل کریں. یہ سب سے اہم زندگی کا فریضہ ہے. اس دور کا اہم ترین فریضہ صحیح منہج والے علماء سے جڑے رہنا. یہ صحیح ہو گیا سب صحیح ہے, یہ غلط ہو گیا سب, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے.
صحیح منہج کے علماء سے جڑے رہنا یہ فرض ہے اس دور کا، خصوصاً ہر دور میں فرض تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے حکم دیا ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو یہ فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جاہل کی جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے۔ لیکن کس سے پوچھے آدمی؟ معتبر علماء سے پوچھے، چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں، چاہے وہ آپ کو ڈانٹیں، چاہے ان کی زبان میں لکنت ہو، چاہے وہ بہت بھاری جبے اور ایک دم بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے نہ پہنتے ہوں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہوں، چاہے وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ ان کی بات دیکھیں، کیوں؟ پختہ ہے، عقیدے میں، منہج میں پختہ ہے، اور ان کو اوپر سے کسی نے اجازت دی ہے، اچانک زمین سے اگے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو کسی نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اس طرح سے، جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ایسی بنیادی بات ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا یقین مانیے ہلاکت یقینی ہے۔ اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا ہلاکت یقینی ہے۔ آپ کتنا بھی نہ بولیں میں بہت ہوشیار، میں بہت پڑھا، میرے پاس کتاب ہے، میں سب سمجھتا، میرے کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی میرے سے جیت نہیں سکتا، اب بڑی بڑی بات چھوڑ دو آپ، یقینی ہے گمراہ ہونا۔ اس دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے آپ پر جمے رہنا۔ فضلوا واضلوا، یاد رکھیں اس کو۔ تو صحیح منہج کے، صحیح عقیدے کے علماء سے جڑے رہیں، یہ اس دور کا اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ اس میں بگاڑ آ گیا آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو یہ باتیں آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، بہت وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے سلفی منہج میں یہ بھی چیز ہے کہ آدمی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور صحیح منہج کے ساتھ دین پر چلنے والا ہم کو بنائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔